ویوز آف فیصل محمد کے واجب الاحترام ویورز اور سبسکرائبر کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج جو سب سے اہم پاکستان کے حوالے سے خبر ہے وہ سپریم کورٹ میں سائفر سازش کے حوالے سے عمران خان کی جو درخواست تھی اس کو سپریم کورٹ نے منظور کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بہت اہم کامیابی ہوگی۔ عمران خان کا جو ایک بیانیہ تھا کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ گئی ہے ایک کانسپریسی یا سازش کے پس منظر میں، اور وہ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ بات بالکل درست ہے کہ امریکہ کا ہاتھ تھا عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کرنے میں، لیکن چلیں دیر آیا درست آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح بنیادوں پر اس کی اگر سماعت ہو تو ضرور انشاءاللہ اس سے بہت ساری چیزیں نکلیں گی، اور یہ ہے کہ آئندہ کے لیے جو ہے اس قسم کی جو بین الاقوامی مداخلتیں جو ہوتی ہیں اس کو روکنے میں کسی حد تک ہم نے سمجھتے ہیں کہ مدد ملے گی۔ دوسری اہم بات یہ کہ پی ٹی آئی محسن نقوی اور احمد چیمہ پر اعتراض لگا کر جو عبوری حکومت کے لیے تھے ان کے نام الیکشن کمیشن کو واپس کر دیے ہیں۔ بہرحال اب ان کے جو الزامات ہیں اس حوالے سے میرے پاس تو شاید کوئی تصدیق نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان معاملات کو پہلے ہی افہام و تفہیم سے اگر طے کر لیا جائے یا کچھ ایسے نام پہلے سے اگر طے کر لیے جائیں آپس میں کہ جن کے نام بالکل غیر متنازع ہو، کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو، تو زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ مزید چیزیں جو ہیں ان کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو، کیونکہ ہر چیز جو عدلیہ میں جاتی ہے الیکشن کمیشن میں جاتی ہے تو وہاں پہلے ہی معاملات بہت زیادہ خراب ہیں، اور جو پاکستان کی صورت معیشت کا جو حال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہے نا یہ کوئی اچھا تاثر پیدا نہیں کریں گی۔ لیکن ایک اور بات جو آج میں نے خاص طور پر نوٹ کی ہوئی ہے کہ کوئٹہ میں پاکستان پر ایک قومی ڈائلاگ ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں انرجنگ پاکستان ہے یا ایمرجنگ پاکستان ہے، پتہ نہیں، اس کی تو انگریزی بھی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ انگلش کا کون سا لفظ ہے۔ میں آج 1 گھنٹے تک بیٹھ کے میں نے دیکھی ادھر ادھر ڈکشنری، لیکن مجھے اس کی گرامر نہیں ملی کہ پتہ نہیں کیا نام انہوں نے رکھا۔ بہرحال جو کوئی بھی انہوں نے رکھا ہو اس کے اندر انہوں نے کچھ کافی لوگوں نے تقریریں وغیرہ کی ہیں، وہ سب کو تو میں کوٹ نہیں کر سکتا یہاں پر، لیکن ایک بات جو خاص طور پر شاہد خاقان عباسی نے کی ان کے حوالے سے، کیونکہ میں نے آج سیٹرڈے تھا میں نے خود مطلب سنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں جو ہے مطلب اس چیز کا احساس ہے کہ ہم نے بلوچستان کو نظر انداز کیا اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ خاص طور پر انہوں نے گوادر کا ذکر کیا، اور بڑی اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی سیاستدان اور پاکستان کی پرسنالٹیز اگر اس چیز کا ادراک کریں کہ ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اگر اس کو تسلیم کریں، جیسے کہ ہم بھی پہلے سیاست میں تھے، ہم بھی ایک دور تھا آج سے تقریباً 2 صدی 2.5 صدی قبل جب ہم سیاست میں تھے، تو ہم سے جو غلطیاں ہوئی آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی۔ جب انسان ہے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان غلطیوں کا ادراک کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ لیکن ساتھ میں اگر خاقان عباسی صاحب آج یہ بھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے گوادر کو کس کے کہنے پہ نظر انداز کیا، تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ دیکھیے جب آپ ایک بات کرتے ہیں، ایک سچ بات کرتے ہیں، لیکن سچ بات کرنے کے بعد جب ایک اپنی غلطی کا اگر اقرار کرتے ہیں تو اس کو کم از کم آپ نے اس کو صحیح معنی میں اس کی جسٹیفیکیشن دینی ضروری ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو بلوچستان پر کام کرنے سے روکا تھا امریکہ نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گوادر کے اندر ساری انویسٹمنٹ چائنا کی ہے۔ امریکہ کی روز اول سے خواہش رہی ہے کہ پاکستان کو چین سے دور رکھا جائے، چین جو کہ ہمارے جغرافیائی حوالے سے ہمارا پڑوس بھی ہے، دوسرا اس کے علاوہ ہمارا ایک دوست ملک ہے۔ چین کے ہمارے بہت سارے معاملات ہیں، ہر اچھے برے وقت میں اللہ تعالیٰ کے بعد چین نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اور امریکہ کی دوستی آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی دوستی جو ہے ہمیشہ ون سائیڈڈ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے دوستی رکھتا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم بہت سارے گھاؤ امریکہ کے اٹھا بھی چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات ان کو کہنا چاہیے تھی شاہد خاقان عباسی کو کہ بھائی یہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہماری درست نہیں کی، اور ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو متوازی کرنا ہوگا، مطلب ہمیں بیلنس کرنا ہوگا، کیونکہ آج تک جو بھی بلوچستان کے اندر جو ہوتا رہا ہے سارا معاملہ، کیونکہ امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو سے بلوچستان کو علیحدہ کیا جائے۔ بلوچستان کے اندر جو سونے کے ذخائر ہیں، جو تانبے کے ذخائر ہیں، جو پلیٹینیم کے ذخائر ہیں، اور جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، ان کی نیت امریکہ کے اور جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی نیت اس کے اوپر خراب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک بلوچستان کو ہمیشہ جو ہے وہاں پر ایک کشیدگی کی صورت رکھی جاتی ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی یا وہ بلوچ لیڈر جن کو امریکہ اور مغرب کی قوتیں پیسے دے کے ان کو آزادی کے اوپر اور پاکستان سے بغاوت کے اوپر اور پاکستان کی فوج سے بغاوت کے اوپر جو اکساتی ہیں، سر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے بلوچستان کو علیحدہ کر دیا، اور بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے بعد ان کے وسائل کے اوپر آ کر امریکہ قبضہ کر لے۔ ظاہر سی بات ہے اگر بلوچستان خدا نہ کرے، گاڈ فار بڈ، خاکم بدہن، اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو جو پاکستان جیسا ملک
جو اپنے ایک ریشہ دوان سیاستدانیوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے امریکہ کے آگے تب تک مقابلہ نہیں کر سکا، تو ایک چھوٹا سا آزاد بلوچستان جو کہ ہوں گے ہی امریکہ کے غلام، وہ کیسے امریکہ کو روک سکیں گے؟ وہ تو امریکہ پھر آ کے سب کچھ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ چیل مرغی کے کبوتر کے انڈوں جھپٹ کے لے جاتی، تو اس طرح سب کچھ وسائل جھپٹ کے لے جائے گا اور بلوچستان کے عوام مزید غریب ہوں گے۔ تو یہ ساری بین الاقوامی سازشیں، ان کو سمجھنا ہوگا، یہ سمجھنا قوم کو ہوگا، کیونکہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں موجودہ، یہ سارے کے سارے جو امپورٹڈ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں، جو کہ ہمارے پاس ہمیں تحفے کے طور پہ دیے گئے ہیں جاگیردار خاندان امریکہ اور مغرب کی جانب سے، یہ تو ان چیزوں کو کبھی نہیں سوچیں گے۔ تو یہ کام عوام کا ہے، اور اب جس ملک جس نہج پہ آ چکا ہے کہ پاکستان اس وقت تقریباً دیوالی کے قریب ہے، تو یہ عوام کا کام ہے، وہ سوچنا ہوگا کہ وہ اب کیا کریں کہ آیا گزشتہ کئی سالوں سے 60-70 سالوں سے ہم نے کیا حاصل کیا اور ہم اب کہاں جا رہے ہیں۔ اسی دوران نواز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ باجوہ اور فیض اور ثاقب نثار کو ہدف تنقید بنا کر ایک بیانیہ بنایا جائے گا۔ یہ بات میں نے کل بھی آپ کے ویلاگ میں کہی تھی، اور پھر میں نے شام کو اسی تھوڑی سی تصدیق بھی کی، تو یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ اس چیز کو، اسی بیانیے کو لے کر وہ آگے چلیں گے اور اس بیانیے کو آگے لے کے جائیں گے، اور اسی بیانیے کے اوپر وہ اپنے معاملات کو آگے چلائیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز وہ اچھی تو نہیں ہے، کیونکہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، ہمیں یاد ہے کہ ایک وقت جو تھا کہ سیاسی جماعتیں جب الیکشن لڑتی تھی تو اپنا منشور پیش کیا کرتی تھی کہ یہ ہمارا یہ منشور ہے، ہم نے لوگوں کو تعلیم فری دینی ہے، ہم نے لوگوں کو صحت فری دینی ہے، ہم نے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ کرنا ہے، اور بہت سارے مطلب ہر ایک جماعت جو ہے نا، اور ابھی بھی ساری دنیا میں، امریکہ ہو، بیلجیم ہو، ساری دنیا کے اندر، تمام ملکوں کے اندر جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ لوگوں کے لیے پروگرام دیتی ہیں کہ ہم پروگرام کیا لے کر آئے ہیں اور ہم قوم کو کیا پروگرام دیں گے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ہم منشور یہ دے رہے ہیں کہ اس نے مجھے کیوں نکالا تھا، اس نے مجھے کیوں ہٹایا تھا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اب میں اس کی ٹانگیں گھسیٹ لوں گا، اب میں اس کی ویڈیو لے آؤں گا، اب اس کی آڈیو لے آؤں گا۔ تو جس ملک کے اندر اگر یہ صورتحال ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ یہ بنیادی طور پر باتیں ہیں، اور بات میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جنرل فیض کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ میں روز اول سے کہتا ہوں، جنرل فیض سے بھی میرا تعلق ہے، اور میں ذاتی طور پر بھی ان سے کچھ معاملات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ باجوہ صاحب کے اور دوسرے معاملات تھے انتہائی سیکرٹ، اس کے اندر میں خود بتا کے خود میری ایک انوالومنٹ تھی، تو لہٰذا جو بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں۔ کیونکہ دیکھیے پاکستان کے اندر میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا، آپ نے بہت سے لوگوں نے کٹپتلیوں کا تماشا دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ بہت سارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اسٹیج پہ کٹپتلیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، لیکن پردے کے پیچھے ایک ہی آدمی ہوتا ہے، اور جو اپنی انگلیوں پہ جس کے تار بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تاروں سے کٹپتلیوں کو نچاتا رہتا ہے۔ تو پاکستان کی جو ہے نا بنیادی طور پر اس وقت بدقسمتی سے ہم ایک اسٹیج کے اوپر ہیں، یہ کٹپتلیاں جو ہے نا پیچھے سے جو نچاتی ہیں، امریکہ، میں تو کھل کر کہتا ہوں، کوئی لوگ نہیں کہتا، نام ہی نہیں لیتے لوگ، امریکہ کا نام لیتے گھبراتے ہیں، تو پیچھے سے ان کو امریکہ نچاتا ہے۔ لیکن لوگ جو ہے، اب امریکہ نچاتا ہے، امریکہ کو پتا ہے کہ جناب یہ سارے کے سارے سیاستدان ہمارے اپنے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول انگریز کا بہت بڑا ایک پرانا قانون ہے، اسی قانون کے تحت اس نے سیاستدانوں کو پاکستان کے اندر سیاسی خاندانوں کو لانچ کیا۔ میں نے بتایا کہ سندھ کے جاگیردار، پنجاب کی جاگیردار، بار بار کہتے ہیں، چل نہیں لگتا، سبھی ڈفرینٹ لسانی اور کلچر اور مختلف قسم کی قومیتوں کے بڑے بڑے خاندان ہیں، ان سب کو سپورٹ کیا، ان سب کو طاقتور بنایا، اور طاقتور بنا کے چند ان لوگوں کو کہا کہ جرنیلز کے اندر کچھ جرنیلز کو اپنے ساتھ لو۔ یہ ایک پورا ایک مکڑی کا جال بنا کے انہوں نے اس ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ لیکن لوگ اب صرف جو ہے خالی وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب اسٹیبلشمنٹ۔ میں بہت سے لوگ جب میں بات کرتا ہوں لوگوں سے کہتے ہیں کہ فیض صاحب آپ اسٹیبلشمنٹ، بھائی میں اسٹیبلشمنٹ کی بارہا کہہ چکا ہوں، میں حمایت نہیں کرتا، لیکن میں حقیقت کو جانتا ہوں۔ مجھے آپ کیوں مجبور کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں، جہاں میں خود موجود ہوں، جو چیزیں میری ڈومین کے اندر ہے، میں ان کو دیکھتے بھالتے ہوئے صرف آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے ویوز لینے کی خاطر یا عمران خان کے فالوورز کو خوش کرنے کی خاطر میں صرف بلا وجہ اسٹیبلشمنٹ میں نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے، اسٹیبلشمنٹ آسمان سے اتر کے نہیں آئی ہے اسٹیبلشمنٹ، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا جب آپ نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب بار بار کہہ چکے تینوں فوج آ جاتی ہیں، آپ کے وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو بارڈرز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی آتے ہیں جو آپ کو بچانے کی خاطر اپنی سینیوں پر گولیاں کھاتے ہیں۔ آپ نام لیا کریں، سمپل سنگل آؤٹ کیا کریں کہ باجوہ صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، یہ 3-4 لوگ ہیں، ان کا آپ نام لیں، لیکن لفظ اسٹیبلشمنٹ جب آپ کہتے ہیں تو پورے ادارے کو تکلیف ہوتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو لوگ کہتے ہیں بار بار اسٹیبلشمنٹ۔ بھائی آپ یہ چھوڑ دیں، یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ لوگوں نے ہمارے یہاں یہ ٹاک شوز دیکھ دیکھ کے، وہ حامد میر کو دیکھ کے، اور وہ نواز شریف کو دیکھ کے، عمران خان کو دیکھ کے، مریم نواز کو دیکھیں، ان لوگوں یہ آپ کے لیڈر ضرور ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے لیڈر ضرور ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں اپنے بیانیوں کو بٹھاتے ہیں، لیکن کسی بھی لیڈر کا، میرا لیڈر عمران خان ہے، میں مانتا ہوں، لیکن عمران خان کا جو بیانیہ ہے، وہ میرے لیڈر کا جو بیانیہ ہے، وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس پر ایمان لے کر آؤں،
میں اس کے بیانیے کو تسلیم کروں, دیکھوں کہ بھائی یہ بات اگر میرے حق میں صحیح ہے میں اس کو ووٹ دوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کے ہر بیانیے کو جائز یا ناجائز اس جگہ اس کی وہ کروں اور میں دیکھتے ہوئے بھی جھوٹ بولوں, تاکہ مرنے کے بعد تو میرے مرنے کے بعد مجھے عمران خان نے تو نہیں بخشوانے آنا, یا مجھے نواز شریف نے بخشوانے آنا ہے, نہ بی بی مریم نے آنا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہاں اگر لائم ہوں, میرے پاس اتنا شعور نہیں ہو, میں پڑھا لکھا نہ ہوں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ. بھائی آپ کو میں نے پہلے بھی ابھی آپ دیکھیں, آپ پڑھے نا, کیوں نہیں پڑھتے آپ امریکہ کے بارے میں کہتا ہوں دنیا کے ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے. آپ پڑھیں نیور گیو این انچ, پومپیو کی کتاب ہے ابھی حالیہ میں آئی ہے, ذرا اس کو پڑھیں نا پوری کتاب کو پتہ لگے آپ کو امریکہ میں کتنا اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے, کیا کچھ پومپیو کے حوالے سے کن کن لوگوں نے اس کی حکومت کو ہٹ گرانے کے لیے کن کن لوگوں کا کیا کردار تھا. ٹھیک ہے, اب نہیں ہے آپ پڑھیں ہاؤ ٹو پلے دا یو ایس ڈیول رول ان ہاؤ ٹو یو ایس پلے ڈیول رول ان دا ورلڈ اینڈ پاکستان, اینتھونی زینی کی بک ہے, آپ وہ پڑھیں. آپ ان لوگوں کو پڑھیں, بڑے بڑے لوگوں کو پڑھیں. ویسے تو آپ جب کوئی آدمی بات کرتا ہے تو آپ ان کا اعتماد کر لیتے, وہ پڑھیں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر کیا کیا زیادتیاں کی ہیں, کس کس طریقے سے انہوں نے سیاستدانوں کو استعمال کیا, اور کس کس طریقے انہوں نے دوسرے ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا ہے, اور کس کس طریقے سے ان کے اپنے ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے گیم کھیلی ہے. آپ لوگوں کو کسی کو پتہ نہیں ہوتا. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فیصل صاحب میں اسٹیبلشمنٹ کا حامی نہیں ہوں, لیکن خدا کے واسطے مجھے آپ لوگ سچ بولنے سے نہ روکیں. بات میری کوئی نہ, میں نہیں کہتا نہ مانے کوئی, لیکن مجھے مجبور نہ کیا کریں. یہ سارے معاملات ہیں, اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں, جیسے میں نے کہا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے لے کے چلیں لے کے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بات کی تھی باجوہ کے خلاف, اور ایک دو اور وہ ڈرٹی ہیری جنہوں نے غلط کردار ادا کیا. ظاہر جو غلط ہے غلط کو غلط کہنا سیکھیں, آپ سب کو غلط نہ کہیں. جو ڈرٹی ہیری جن کے بارے میں کہا جاتا ہے, میرے پاس کوئی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں. ہاں باجوہ کے حوالے سے ہے میں کہوں گا, لیکن جو ڈرٹی ہیری, پتہ نہیں ڈکی ٹامی ہیری جو لوگ کہتے پھرتے ہیں, مجھے نہیں پتا. جو چیز مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, مجھے ان کے بارے میں بالکل نہیں پتا. ہاں اگر وہ ہیں تو ضرور آپ ان کو نام لیں, ان کو سنگل آؤٹ کریں, اور ان کے حوالے سے بات کی جائے کہ بھئی انہوں نے ملک اور قوم کو کیوں جو ہے چلتے ہوئے مطلب ایک گورنمنٹ کو گرایا, اور جو انہوں نے سازشیں کی, جو انہوں نے کانسپریسی کی, ان کے اوپر آواز اٹھنی چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ چلا ہے, مجھے امید ہے کہ شاید انشاءاللہ یہ معاملات درست ہوں گے. لیکن اب مریم نواز بھی آ کر یہی بیانیاں چلائیں گی. انہوں نے, ویسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا, اسحاق ڈار, جنرل فیض, اور وہ ساتھ میں ثاقب نثار کو بھی رگڑا دیں گی. تو اور یہی بیانیہ اس وقت کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کا بھی چل رہا ہے. تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ اس وقت ایک پیج کے اوپر ہیں کہیں نہ کہیں اس بیانیے کو لے کے عمران خان اور نواز شریف ایک پیج پر ہے. تو اگر یہ دونوں ایک پیج پر آ جاتے ہیں تو پھر اس بیانیے کے اوپر تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا اور اس کا نقصان کس کو ہوگا, یہ دیکھنا پھر عوام کا کام ہے. اچھا, دوسرا شہباز شریف کے صاحبزادے کو انہوں نے جناب کلین چٹ دے دی. یہ بھی آپ کو ایک بڑی مزیدار خبر آپ کو پتہ لگے گی, آپ بھی سن کے بڑے خوش ہوں گے. صبح آپ کی طبیعت بڑی نہار ہوگی کہ جناب سلمان شہباز کے اوپر تو کہہ دیا کہ جناب ایف آئی اے نے کہہ دیا کہ ان کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. مطلب بنیادی طور پر جرم کو ثابت کرنا جو ہے وہ پولیس کا اور استخاذہ کا کام ہوتا ہے, یعنی ایف آئی اے کا کام ہوتا ہے. ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے عدلیہ کو کہا جا کر, میں نے اس کی تحقیق بھی تھی کل, میں نے معلومات کی تھی اس حوالے سے, میں نے کسی کو میسج بھیجے تھے, انہوں نے تفصیل بھیجی. انہوں نے کہا کہ جناب عدلیہ جو ریمارکس انہوں نے دیے ہیں 3 دن پہلے, جو رپورٹ ایف آئی اے نے تیار کی, انہوں نے کہا کہ جتنے بھی الزامات ہیں وہ بوگس ہیں, اور ہمیں اس میں کہیں بھی کوئی شواہد نہیں ملے کہ یہ منی لانڈرنگ کے اندر انوالو ہیں. تو اب مجھے بتائیے جج بیچارہ کیا کرے؟ مجھے وہ لوگ جواب دیتے ہیں جو ججوں کو گالیاں دیتے ہیں, مجھے یہاں یہ بتاتے ہیں کہ جج بیٹا میں جج ہوں, مجھے آپ نے اگر کہہ دیا کہ جناب فیصل صاحب کوئی بھی ثبوت نہیں ہے, کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ہے, جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے کوئی گواہ نہیں ہے, تو پھر بتائیں میں کیا کروں؟ اس کے باوجود میں کسی کو لٹکا دوں؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایف آئی اے کس کے ماتحت ہے؟ حکومت کے ماتحت ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حکومت اتنی پاورفل ہے, آپ لوگ نہیں سمجھتے. حکومت بہت زیادہ پاورفل ہے. جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے, جس کے پاس حکومت ہوتی ہے, اس کے بہت پاورز ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے, اسی لیے بار بار الیکشن کمیشن بھی کہتا ہے کہ جب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, کہتے ہیں جب آزاد حلقوں میں الیکشن ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی حکومت کا آدمی وہاں جا کے تقریر نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ حکومت کی ایک ویلیو ہوتی ہے. جب حکومت وہاں جا کے بات کرتی ہے, اس کی بات کے اندر ہی وزن ہوتا ہے. پھر وہ اپنی مشینری بھی استعمال کرتی ہے, سب کچھ کرتی ہے. تو جہاں ایسا موقع ہو, جہاں کھلی دشمنی ہو, تو پھر وہاں پہ حکومت کی اپنی کیا کہتے ہیں, جو کہتے ہیں جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہوتی ہیں, وہ بھی انہی کے پاس, پولیس بھی انہی کی. 17-18 یعنی فوج کو چھوڑ کر 17-18 کے قریب ایجنسیز ہیں,
IB وغیرہ دوسری تیسری سب جو حکومت کے پاس ہوتی ہیں، حکومت کے ماتحت ہوتی ہیں، سب نے حکومت سے اپنی ترقیاں بھی لینی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو یہ بڑی مصیبت ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کوئی ایجنسی اچھی بھی ہو لیکن اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بھائی میری ترقی ہونی ہے، تو وہ جسے کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، وہ وزیر اعظم کے نیچے پیچھے چلا جاتا ہے، تو وہ بھی ایسا کرتا ہے کہ بےمانی کرتا ہے، جو قصوروار ہوتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، بہرحال اس کو دیکھنا پڑے گا اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب یہ سارا تماشا چل رہا ہے اور حالات ملک کے بے انتہا خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور معیشت جو ہے ملک کی دن بدن، جو میں آپ سے کہتا تھا دن بدن، بس اب گھنٹوں کے حساب سے بھی معیشت گرتی جا رہی ہے. دوسری جانب ایک یہ خبر ہے کہ امریکہ نے روس کا جو واگنر گروپ ہے نا اس کو عالمی دہشت گرد قرار دے دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور بہت بڑی روس کے خلاف بہت بڑی کارروائی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی آج روس نے ایک بات بڑا اعلان کیا، اس نے کہا کہ ساری دنیا سن لے کہ اگر ہم کو یوکرین کے اندر شکست ہوئی تو پھر ہم نیوکلیئر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے. کیونکہ اس نے انگلیوں پہ آج گنا دی ساری تفصیل. انہوں نے کہا کہ ساری دنیا اس وقت امریکہ کے ساتھ کھڑی ہے اور لہٰذا ہم اکیلے ہیں، ہمارے ساتھ صرف ایک بیلاروس ہے. روس کے ایک بڑے اہم اہلکار کا یہ بیان ہے. تو اس نے کہا کہ جب ہمیں مرتا، مثال آپ نے بھی سنی کہ مرتا کیا نہ کرتا، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم جو ہے نیوکلیئر جوہری ہتھیار استعمال کرنے پہ ہم بجانب ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنا جموں کے اندر نروال سیکشن کے اندر دھماکے ہوئے، اس کے پتہ میں 8 سے 9 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. اور یہ بھی بڑے افسوسناک معاملہ ہے کہ جو ہمارے جموں کشمیر کے اندر ابھی تک معاملہ جو ہے حریت پسندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ جو ہے رویہ رکھا ہوا ہے. اور ساتھ ہی یہ کہ کانگریس نے ایک مطالبہ کیا، اس نے کہا کہ 371 کا جو ہے نا تو کشمیر کا اگر اس کو بحال کر دیں، وہ کہتے ہیں اس کو بحال کیا جائے، لیکن ساتھ میں کہتے ہیں کہ ریاست کا درجہ بھی اس کو بحال کیا جائے. تو کشمیر کا معاملہ بھی اسی طرح چل رہا ہے. دوسری طرف سارے معاملات ایسے چل رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں جو بھی معاملات چل رہے ہیں وہ اپنے معاملات کو درست کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ہر جگہ درستگی کی طرف ہو رہی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی بھی معاملہ جو ہے درستگی کی طرف نہیں جا رہا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر سیاستدانوں افہام و تفہیم سے کام نہ لیا، جیسے کل میں نے کہا تھا، پھر آپ یقین کریں کہ پھر سب کی چھٹی ہو جائے گی. اس کے اندر پھر کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.